بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا اور اس نے کیوں حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اسے کہا کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اسے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں 10 لوگ جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے ان کا انتخاب کیا۔ ابن ملجم مرادی بھی ان 10 معتمد لوگوں میں شامل تھا۔ وہ شجاع، فصیح اور بلیغ تھا، اس لیے ان لوگوں نے اسے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے اور مدحہ میں جو اشعار اس نے خود لکھے تھے وہ پڑھے۔ مولا کے سامنے اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ حکم دیں ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا قبیلہ مراد سے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں یا امیر المومنین۔ اس وقت مولا نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں، مجھے ایک یہودی عورت دودھ پلاتی تھی۔ حضرت نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شتر صالح سے بدتر، چپ ہو جا۔ ابن ملجم نے کہا جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت کی محبت میں گرفتار ہوا کہ عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس پر حضرت نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ یہ سن کر ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش ہی نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جس جرم پہ قصاص لیا جائے۔ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ علی کی کامیابی کی خبر سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ وہ ایک جھنڈا ہاتھ میں لے کر کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی صدا شہر میں لگائی۔ اسی طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بدکار اور فحاشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائیوں کے بارے میں پوچھا جو سپاہی خوارج میں سے تھے تو ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔
یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر ہو کر اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا اور قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا دوں گا۔ قطامہ نے کہا، زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، کچھ پیسے، جواہرات، مشک و عنبر اور عطر وغیرہ یا اور کچھ؟ قطامہ نے کہا، اس سے بہت کچھ زیادہ۔ وہ ایک بار پھر دوسرے کمرے میں گئی اور خود کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا اور کچھ دیر بعد واپس آ گئی۔ ابن ملجم اسے دیکھ کر جنون کی حد تک پہنچ گیا اور کہا، بتاؤ تمہیں مہر میں کیا چاہیے؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی کا سر۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا، مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دنوں بعد اس کے بارے میں سوچوں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا، تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو، جاؤ اپنے اموال کو جمع کرو۔ یہ سن کر ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچا کہ مال و دولت لے کر قطامہ پر نثار کروں گا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے پاس چلا جاؤں، آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری میں میری مدد کریں۔ یمن کے راستے میں ایک جگہ اسے رات ہو گئی تو دور سے آگ کا شعلہ دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر گزارے۔ جب آگ کے نزدیک پہنچا تو اچانک جنات نے شور کیا کہ اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جنات نے اس پر سنگ باری شروع کر دی اور وہ وہاں نہ رہ سکا۔ تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے حضرت علی علیہ السلام کے مکتوب کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چل دیا، لیکن راستے میں ڈاکو نے اس کے لباس اور اس کی سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ اب ابن ملجم جنگل میں سرگرداں رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا۔ قافلے میں اس کا دو خارجیوں سے تعارف ہوا اور آپس میں وہ دوست بن گئے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی، معاویہ اور عمر ابن عاص کو قتل کریں گے۔ ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ تینوں امت کے درمیان اختلاف کا سبب ہے۔ وہ دونوں خارجی مامور ہوئے کہ معاویہ اور عمر ابن عاص کو قتل کریں گے، جبکہ ابن ملجم نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ کوفہ پہنچ کر وہ سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہو کر قطامہ کے پیروں میں گر گیا اور اس کی وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا کہ جب تک علی کو قتل نہیں کرتے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم نے، جو اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا، کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور علی کو قتل کرتا ہوں۔ اس پر قطامہ نے اس کو رقم دی کہ وہ تلوار کو زہر آلود کروا لے۔ اس رات بد نصیب و بے حیا شقی القلب نے محراب مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد شیر خدا وسیع جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ نے پسند کیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔